کے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکت عطا فرمائے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مختلف انبیاء علیہ السلام آتے رہے، ٹھیک ہے، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، ان کو اللہ کے دین کے قریب لاتے رہے اور ان کو راہ راست پر آنے کی ہدایت کرتے رہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو اگنور کرنا شروع کر دیا اور ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے تھے، بہت زیادہ سرکشی کی طرف مبتلا ہو گئے تھے، بہت زیادہ نافرمانی کیا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے، وہ انبیاء علیہ السلام جو بتاتے اس پر عمل نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت بادشاہ جس کا نام تھا جالوت، کیا نام تھا؟ ہاں، جالوت بادشاہ کو ان پر حاکم بنا دیا، اور اس جالوت بادشاہ نے فرعون کی طرح ان بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ کیا کرنا شروع کر دیا؟ ظلم و ستم سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، تنگ کرنا شروع کر دیا، ظلم کرنا شروع کر دیا، کبھی ان کو مارتا، کبھی ان کو قید کر دیتا، کبھی ان کے مال کو لوٹ لیتا، اور یہ فرعون کی طرح بنی اسرائیل کے لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا، ان کے مال لوٹ لیا کرتا تھا اور ان پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ اب جب بنی اسرائیل کے لوگ اس کے ظلم و ستم سے بہت زیادہ تنگ آ گئے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہماری طرف کوئی نبی بھیج تاکہ ہمیں اس ظالم بادشاہ سے نجات حاصل ہو۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی ہدایت کے لیے حضرت شمویل علیہ السلام کو بھیجا۔ کن کو بھیجا؟ حضرت شمویل علیہ السلام۔ حضرت شمویل علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ کون ہیں؟ ہاں۔ اب جب حضرت شمویل علیہ السلام اس قوم کے پاس آئے، بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس آئے، تو یہ لوگ ایک دن اکٹھے ہو کر حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ جالوت بادشاہ ہے، یہ ہم پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا ہے، بہت زیادہ ہمیں تنگ کیا کرتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالی ہم کو کوئی ایسا بادشاہ دے کہ جس کے ساتھ مل کر ہم اس جالوت بادشاہ کا مقابلہ کریں اور اس کو ختم کر کے اس بادشاہ کی حکومت قائم کی جائے تاکہ ہم لوگ اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اگر تم نے اس بادشاہ کا ساتھ نہ دیا پھر؟ تو کہنے لگے کہ ہم کیوں ساتھ نہیں دیں گے، ہم ضرور ساتھ دیں گے، اس نے تو ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے، جالوت بادشاہ نے، اس نے تو ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے، ہمارے بچوں کو ہم سے دور کر دیا ہے، ہم تو کہیں کے نہیں رہے، ہم بالکل اس کا مقابلہ کریں گے، آپ بس دعا کر دیں کہ اللہ ہمیں کوئی اچھا بادشاہ عطا فرمائے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اچھا ابھی تم گھر جاؤ اور میرے پاس کل آنا۔ کیا کہا؟ ہاں، ابھی گھر جاؤ، میرے پاس کل آنا۔ دوسرے دن جب یہ لوگ حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ حضور آپ نے کہا تھا کہ کل آنا تو میں آپ کو بادشاہ کا نام دوں گا، حضرت ہمیں کوئی بادشاہ کا نام دے دیں۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ کس کو بادشاہ مقرر کیا ہے؟ اچھا، جب ان لوگوں نے یہ نام سنا نا تو بڑے حیران ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے، اور حضرت شمویل علیہ السلام سے کہنے لگے یہ طالوت بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بڑا غریب آدمی ہے، ہم اسے بادشاہ کیسے قبول کر لیں؟ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ منتخب کیا ہے۔ جی بیٹا، ہاں، طالوت جو تھا پیارے بچوں، طالوت ایک غریب انسان تھا۔ کون تھا؟ ایک غریب آدمی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا علم عطا کیا تھا، بڑی طاقت عطا فرمائی تھی،
بڑی ذہانت عطا فرمائی تھی، اور سب سے بڑی بات اس کو جنگ کرنے کی صلاحیت تھی۔ اس کو پتا تھا کہ جنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے، کس آئیڈیا سے کی جاتی ہے، کس طریقے سے اپنی فوج کو ڈپیوٹ کیا جاتا ہے، اس کو یہ گر آتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طالوت کا نام حضرت شمیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ نے طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کیا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے لوگ یہ ضد پر اڑ گئے کہ ہم طالوت کو کیسے بادشاہ مان لیں، اگر کسی کو بادشاہ ہونا چاہیے تو ہمیں ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس بات پر ضد کرنے لگے کہ بادشاہ ہمیں بنائیں، لیکن حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ طالوت کو بادشاہ بنایا جائے۔ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت شمویل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر طالوت کو اللہ نے مقرر کیا ہے اور طالوت کا نام اللہ نے دیا ہے تو آپ ہمیں کوئی نشانی بتا دیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا تو بات ختم ہو گئی تھی، لیکن یہ لوگ ضد کرنے لگے۔ ان کی سرکشی کرنا بنی اسرائیل کے لوگوں کی عادت بن چکی تھی۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہیں تابوت سکینہ واپس لوٹا دے گا۔ ہاں، تابوت سکینہ جو تھا نا پیارے بچوں، تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک باکس تھا۔ کیا تھا؟ ہاں، ایک باکس تھا، صندوق تھا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے یہ صندوق چلا آ رہا تھا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنے کچھ سامان اس باکس کے اندر رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ باکس پہنچا تو آپ اس میں اپنے کپڑے رکھا کرتے تھے، اپنی اسٹک رکھا کرتے تھے، اور توریت شریف کی چند تختیاں بھی اس باکس کے اندر موجود تھی، آپ کے نالین بھی اس میں موجود تھے۔ اچھا، اس کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے ان مقدر اور بابرکت تبرکات کی برکت سے بنی اسرائیل کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی۔ یہ جب بھی کسی جنگ میں جاتے، جب بھی کسی سے لڑائی کرنے کے لیے جاتے تو اس باکس کو ساتھ لے جاتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنگ میں فتح نصیب کر دیتا تھا، ان کو جنگ میں فتح مل جایا کرتی تھی، اور کوئی دعا کرتے تھے تو وہ دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اب جب انہوں نے یہ سنا کہ جناب وہ باکس ہمیں واپس مل جائے گا، تابوت سکینہ واپس مل جائے گا، تو یہ لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو اب تو ہمیں وہ باکس مل جائے گا کہ جس کی برکت سے ہمیں پھر سے فتح نصیب ہو جائے گی اور ہم جالوت کا مقابلہ کر لیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس سے یہ تابوت سکینہ واپس کیسے گیا تھا؟ یہ آپ کو پتا ہے؟ یہ صندوق پیارے بچوں بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس ہی تھا، لیکن جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو ان پر مسلط کر دیا، اور وہ لوگ بنی اسرائیل کے لوگوں سے وہ تابوت چھین کر لے گئے۔ ان کے پاس سے یہ نعمت چلی گئی کہ جس کی برکت سے یہ دعا کیا کرتے تھے تو یہ دعائیں ان کی قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اب قوم عمالقہ جب یہ صندوق لے کر واپس گئی نا تو ان لوگوں نے کیا کہ اس صندوق کو ایک ایسی جگہ پر رکھ دیا جہاں پر لوگ اپنا کچرا پھینکا کرتے تھے، کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے، گندگی پھینکا کرتے تھے۔ اس صندوق کی بے حرمتی کی، اس کی وجہ سے ان کو بڑا نقصان ہوا، اور اس بے حرمتی کی ان کو ایسی سزا ملی، اس قوم کے اندر ایک خطرناک بیماری نے جنم لیا، اور ایسی خطرناک یہ بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے دھڑا دھڑ لوگ مرنا شروع ہو گئے، اور 5 بستیاں اس بے حرمتی کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ کیا کرنے کی وجہ سے؟ بے حرمتی کرنے کی وجہ سے۔ اس مقدس باکس کا ادب نہیں کیا تو 5 بستیاں ہلاک و برباد ہو گئی۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی تبرکات کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف کا تو انداز یہ ہوا کرتا تھا، پیارے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے، اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو آپ اس منہ مبارک کو پانی کے اندر ڈال کر وہ پانی کسی کو دے دیا کرتی تھی، بیمار کو دیا کرتی تھی۔ جب وہ بیمار پانی پیا کرتا تھا تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دیا کرتا تھا۔ تو ہمیں بھی تبرکات کا ادب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب دوسری بات ہمیں سیکھنے کو کیا ملی کہ ہمیں کسی بھی تبرکات کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تبرکات کی بے حرمتی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اور اللہ ناراض ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کسی چیز میں گرفتار کر لے، کسی آزمائش کے اندر مبتلا کر دے۔ تو ہمیں تبرکات کا ادب کرنا چاہیے۔ اچھا، اب جب قوم عمالقہ نے جب یہ دیکھا کہ ہماری 5 بستیاں تباہ و برباد ہو گئی، انہوں نے یہ ریئلائز کر لیا
کہ ہمیں یہ سزا اسی لیے مل رہی ہے کہ جناب ہم نے اس باکس کی تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی ہے. انہوں نے اس تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور بیل گاڑی کو دھکا دے دیا بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرف. اب ایک فرشتہ اس بیل گاڑی کو لے کر طالوت کے پاس پہنچا. کہاں پہنچا؟ طالوت کے پاس پہنچا. جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ طالوت کے پاس تابوت سکینہ آ گیا تو اب ان لوگوں نے طالوت کو بادشاہ مان لیا. کیا مانا؟ بادشاہ مان لیا، کیونکہ اللہ کی نشانی پہنچ گئی اس کے پاس. اچھا اب جناب جیسے ہی طالوت بادشاہ بنا تو اس نے اپنی ایک فوج تیار کی. کیا تیار کی؟ فوج تیار کی. اور اس نے اعلان کر دیا اپنے ملک میں کہ میرے ساتھ صرف نوجوان لوگ فوج میں شریک ہوں گے. کون شریک ہوں گے؟ نوجوان. بوڑھے بھی شریک نہیں ہوں گے اور بچے بھی شریک نہیں ہوں گے، صرف نوجوان ہوں گے. اب جب فوج تیار ہو گئی تو اس وقت بڑی گرمی کا موسم تھا. طالوت اپنی فوج کو لے کر جیسے ہی اپنے ملک سے نکلا جالوت کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تو اس نے اپنی فوج کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو آگے ایک نہر آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ نہر آ رہی ہے. گرمی کے دن تھے، سب کو بڑی شدت کی پیاس لگی تھی، لیکن اس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ کوئی بھی زیادہ پانی نہ پیے بلکہ ایک چلو پانی پیے. چلو سمجھتے ہیں؟ ایک گھونٹ پانی پیے. ہاں ایک چلو، یہ ہوتا ہے نا ہاتھ کے اندر جتنا پانی آئے اتنا پانی پیے، کوئی بھی زیادہ پانی نہ پیے. ایک طرف تو گرمی کی شدت، دوسری طرف یہ حکم ہو گیا کہ صرف ایک چلو پانی پینا ہے. اب جناب جیسے ہی وہ نہر کے پاس پہنچے تو وہ ساری کی ساری فوج کے لوگ پانی کی طرف ٹوٹ پڑے اور کسی نے پیٹ بھر کر پانی پیا، کسی نے تھوڑا پانی پیا اور کسی نے صرف طالوت کے حکم پر ایک چلو پانی پیا. اب جس نے ایک چلو پانی پیا تھا نا ان کی تو پیاس بجھ گئی، لیکن جس نے زیادہ پانی پیا تھا ان کے پیٹ پھول گئے اور وہ لوگ ان کو اور زیادہ پانی کی شدت، ان کو اور زیادہ پانی کی پیاس لگی تو وہ لوگ آگے نہیں جا سکے اور اس طریقے سے بیٹھ گئے کہ نہیں جناب ہم تو آگے نہیں چل سکتے، ہمیں تو بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے. اور جس نے ایک چلو پانی پیا تھا اس کی پیاس بجھ گئی اور وہ طالوت کے ساتھ آگے جنگ کے لیے آگے بڑھ گیا. اب جناب جب یہ لوگ آگے بڑھے تو چند لوگ تھے، چونکہ فوج جو طالوت نے تیار کی تھی وہ تو بہت زیادہ لوگوں کی تھی، لیکن پانی پینے کے بعد اب تو چند لوگ بچے تھے جنہوں نے صرف ایک چلو پانی پیا تھا. اب یہ میدان جنگ میں پہنچتے ہیں. جب یہ میدان جنگ میں پہنچے تو سامنے جالوت اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوا اور یہاں پر طالوت کے ساتھ چند لوگ. اب یہ لوگ ڈرنے لگے کہ ہم تو گنتی کے لوگ ہیں. اب اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس طریقے سے بیان کیا. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، ان کے نیک لوگوں نے کہا کہ اصل بات اللہ کی تائید اور نصرت کی ہے. وہ جس گروہ کے ساتھ ہو وہ اگرچہ تعداد میں کم ہو مگر کامیاب اور فاتح وہی رہتا ہے. اب ان لوگوں نے جناب جو لوگ وہاں پر پہنچے تھے ان لوگوں نے باطل سے لڑنے کی، جالوت سے لڑنے کی تیاری شروع کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ ہمیں تو صبر کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما تاکہ ہم کافروں کا مقابلہ کریں. اب جناب دونوں لشکر آمنے سامنے. جالوت نے آ کر للکارا کہ کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے. جالوت کی کرخدار آواز سن کر، تیز آواز سن کر سارے لوگ ڈر گئے، کیونکہ جالوت جو تھا نا وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، بڑا سخت جان تھا. یہ اکیلا ہی بڑے بڑوں کا مقابلہ کر لیا کرتا تھا اور بڑے بڑے لشکروں کو بھگا دیا کرتا تھا. جب جالوت نے للکارا اب طالوت نے کہا کہ کون ہے جو جالوت کا مقابلہ کرے گا، اور جو جالوت کا مقابلہ کرے گا میں اسے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کروا دوں گا اور اسے آدھی سلطنت کا مالک بھی بنا دوں گا، اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، اپنی آدھی بادشاہت عطا کر دوں گا. لیکن سب لوگ خاموش، بالکل سناٹا، سائلنٹ. لیکن ایک نوجوان جن کا نام داؤد تھا وہ لشکر میں سے آگے نکلے اور آ کر کہنے لگے کہ میں جالوت کا مقابلہ کروں گا. اب جناب طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ پہنائی. زرہ سمجھتے ہیں کیا؟ جنگی لباس پہنایا، تلوار دی، گھوڑا دیا اور اس طریقے سے تیار کر کے آپ کو آگے بھیجا. جیسے ہی آپ تھوڑا سا آگے پہنچے جالوت کی طرف لڑنے کے لیے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے، تھوڑا سا آگے جانے کے بعد آپ واپس آ گئے
اور واپس آ کر طالوت کو وہ سارا سامان واپس کر دیا، تلوار بھی واپس کر دی، وہ گھوڑا بھی واپس دے دیا، وہ جو لباس تھا جنگی لباس وہ بھی اتار کر واپس دے دیا۔ اچھا جب جالوت نے یہ دیکھا کہ یہ نوجوان واپس پلٹ گیا تو کہنے لگا دیکھا میرا روب اور میرا دبدبہ دیکھا، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا۔ یہ ڈر گیا، اس طریقے سے یہ اپنی فوج کے سامنے بینگیاں مارنا شروع کر دی اس نے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کو وہ سارا سامان دیا اور آپ نے اپنا گوفن نکالا۔ کیا نکالا؟ گوفن سمجھتے ہیں کیا؟ گلیل۔ کیا؟ گلیل، ہاں، جس میں پتھر رکھ کر پھینکتے ہیں، وہ آپ نے اپنے تھیلے میں سے نکالی اور وہ لے کر آپ پھر سے میدان جنگ کی طرف آگے بڑھے۔ جب جالوت نے یہ دیکھا کہ یہ نوجوان، اس نے تو سارا اپنا جنگی لباس بھی اتار دیا، اس نے تو تلوار بھی واپس کر دی، اس نے تو گھوڑا بھی واپس کر دیا اور صرف ایک گلیل لے کر آ رہا ہے، تو ہنسنے لگا، کہنے لگا اے نوجوان، کیوں اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے؟ تم اس سے مقابلہ کرے گا؟ یہ جنگ کا میدان ہے، کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے جو کھیل کھیلنے کے لیے آ رہے ہو۔ یہاں جنگ ہو رہی ہے، تھوڑی دیر میں تمہیں فنش کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بات کو اگنور کر دیا۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ اس نوجوان نے تو میری بات کو نہیں سنا۔ اچھا جب حضرت داؤد علیہ السلام جیسے ہی اپنا گوفن لے کر میدان جنگ کی طرف آگے بڑھے تو ایک پتھر نے آواز دیا، اے حضرت داؤد، آپ مجھے اٹھا لیں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ دوسرے پتھر نے آواز دیا کہ اے حضرت داؤد، آپ مجھے اٹھا لیں، میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ ایک تیسرے پتھر نے بھی آواز دیا کہ آپ مجھے اٹھا لیں، جالوت کی موت میرے ذریعے اللہ نے لکھی ہے۔ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا لیا اور میدان جنگ میں پہنچے۔ جب جالوت نے یہ دیکھا کہ ایک نوجوان سا لڑکا ہاتھ میں ایک معمولی سا گوفن لے کر 3 پتھر لے کر آ رہا ہے، نہ اس کے پاس تلوار، نہ اس کے پاس جناب گھوڑا، نہ اس نے کوئی لباس پہنا ہے، تو ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ کیا ان 3 پتھروں کے ساتھ میرا مقابلہ کرو گے؟ کسی معمولی سی جانور کو مارنے کے لیے آ رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ تھوڑی دیر کے اندر میں تمہیں فنش کر دوں گا؟ لیکن آپ نے کہا زیادہ باتیں نہیں کرو، ابھی تھوڑی دیر کے اندر تمہارا گوشت چیل اور کوے کھائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے کہا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو اس طریقے سے کہا تو جالوت کو بڑا غصہ آیا اور وہ ایک دم سے آپ کو مارنے کے لیے تلوار لے کر آگے بڑھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اپنے گوفن میں رکھا اور جالوت کو مارا۔ ان تینوں پتھروں نے جالوت کی ٹوپی کو توڑا، اس کے سر کو پھوڑا اور مزید 30 لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ لیکن جیسے ہی جالوت زمین پر گرا تو جالوت کی فوج کے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے کہ اب جالوت تو مر گیا، ہمارا کیا ہوگا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جالوت کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے طالوت کے پاس لے آ کر طالوت کے قدموں میں پھینک دیا۔ اب طالوت نے یہ دیکھا کہ جالوت ہلاک ہو گیا تو اس نے حکم دے دیا کہ جالوت کی ساری فوج کو بھی ہلاک و برباد کر دیا جائے، اس کو بھی تہس نہس کر دیا جائے، ان کا سخت مقابلہ کیا جائے۔ اب جو طالوت کی فوج تھی ان میں ہمت آ گئی، چونکہ جالوت ہلاک ہو گیا تھا، ان لوگوں نے اس سارے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اب طالوت نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے طالوت کی فوج کو جالوت پر فتح عطا فرمائی اور جالوت کو ہلاک و برباد کر دیا۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کے تبرکات کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، چونکہ ان لوگوں نے، جو قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے جب اس تابوت سکینہ کو واپس چھینا اور لے جا کر گندگی کی جگہ پر رکھ دیا، اس کی بے ادبی کی، تو انہوں نے بڑا نقصان اٹھایا۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک و برباد ہو گئی، اور جب بنی اسرائیل کے لوگ اس کا ادب کیا کرتے تھے تو اس کی برکت سے ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی۔ ہمیں بھی اللہ کے نیک بندوں کے تبرکات کا ادب کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ادب کرنا ہے، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
ادب کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کے ہوں کو راستہ اللہ نے